ایک نورانی فقیری وظیفہ جس سے انسان اپنی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس عمل کے اتنے غیبی راز ہیں کہ اس کے موکل فوراً اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں مولا کریم آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی نورانی اور بہت زیادہ طاقتور وظیفہ۔ جو بھی اللہ والے ہیں، جن کو اللہ کا ذکر کرنا بے حد پسند ہے، وہ لوگ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس عمل کو نورانی عمل کہنے کا مطلب یہی ہے اللہ کی نورانی مخلوق کا ساتھ مل جاتا ہے، اور جو اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیتا ہے، تب اللہ پاک اس کی ہر حاجت، ہر تمنا، ہر مراد اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ رزق و دولت، عزت، شہرت، نوکری، مال و دولت، مشکلات، شادی کے مسئلے اور ہر وہ ناممکن حاجت جو پانے میں اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا کا ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے کہ اس عمل کو پورا نہ ہو سکے، یعنی اس عمل کو کرنے کے بعد، یعنی اس عمل کو کر لیں گے تو دنیا کا ہر کام آپ کا بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ سمجھ لیجئے کہ اس عمل سے بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا صرف ایک بار آمین لکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ ہر ایک بھائی کے لیے بالخصوص دعا کی جائے گی۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پر کلک کیا ہے تو 2-4 منٹ نکال کر اپنی زندگی کے 2-4 منٹ دے دینا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، بدل جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا زیادہ طاقتور ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو، عمل کو کر لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی ہاتھ ڈالے گا اس کو کامیابی ہی کامیابی ملتی رہے گی۔ کوئی بھی نئے اسلامی مہینے کے شروع کے 15 دن میں، یہ جب بھی کوئی اسلامی مہینے کے چڑھتے دن ہوں گے، انہی 15 دن میں، پہلے 15 دن میں یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر لیں، لیکن 15 دن جو چڑھتے ہوئے ہیں، انہی 15 دن میں یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ جیسا اب یہ مہینہ جو ہے ابھی شروع ہوا ہے، تو اس مہینے کے 15 تاریخ تک آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت مانگیں گے اللہ پاک سے، وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اور جب بھی یہ وظیفہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ آپ جب بھی کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو پاک و صاف اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ باوضو ہو کر پیر کے دن یا جمعرات کے دن یا اتوار کے دن یا جمعے کے دن، آپ بہتر یہ ہے کہ ان چاروں دنوں میں آپ کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی آپ پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، رات کو کرنا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد، سونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے۔ سونے سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ سونے جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جیسے ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، تو اسی وقت یہ فوراً وظیفہ آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر کر لیں۔ انشاءاللہ اس میں بہت ہی جلد آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اب کرنا کیسے ہے، یہ ساری جانکاری آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک، اینڈنگ تک ضرور دیکھتے رہیں۔ آپ کی کامیابی کا راز اس ویڈیو میں چھپا ہوا ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ عمل آپ اپنے گھر میں کوئی بھی کمرے میں تنہا ہو کر کر لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اب کرنا کیسے ہے یہ دیکھ لیجئے، یہ سن لیجئے۔ آپ رات میں تنہائی میں باوضو ہو کر سب سے پہلے 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل نماز اپنے مقصد کے لیے، یا حاجت یا مراد، یا آپ جس کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں
میں 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے، اور جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز مکمل کر لیجئے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر جا نماز پر بیٹھ کر ہی سب سے پہلے 14 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے، یعنی یاد رکھیں 14 مرتبہ آپ کو یہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک 14 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 14 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 کی سورہ الشعراء کی پہلی 4 آیتیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ وہ 4 آیتیں یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یحیی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ یہ آپ کو 4 آیتیں پڑھنی ہیں، آپ دیکھ بھی لیجئے اور آپ کو میں تلاوت کر کے بتا بھی رہا ہوں، ہندی میں بھی دیکھ لیجئے اور آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ یہ جیسے ہی 4 آیتیں آپ کی پوری ہوں گی، مکمل ہو جائیں گی، یہ 4 آیتیں آپ کو 114 مرتبہ 114 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں بھی وہی درود پاک آپ کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے، 14 بار پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ عمل آپ کا پورا ہو جائے گا، مکمل کر لینا ہے آپ کو۔ جیسے ہی یہ وظیفہ آپ مکمل کر لیں گے، آپ اس وظیفے کو پورا پڑھ لیں گے، اس کے بعد اب اس عمل میں جو چیز کو جتنا تعداد میں پڑھنے کو کہا گیا ہے ان کو اتنی ہی تعداد میں پڑھیں، آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ کسی بھی عمل میں عمل کی تعداد بہت زیادہ ضروری ہے، خاص ہوتی ہے۔ جس عمل میں جتنی پڑھنے کی تعداد لکھی گئی ہے اسی تعداد کے برابر ہی آپ کو پڑھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو۔ آپ کو یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے۔ کسی بھی عمل کا راز یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر تالے کی چابی الگ الگ ہوتی ہے اور ایک ہی چابی سے ہر تالا نہیں کھلا کرتا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اول آخر 14 بار درود پاک اور درمیان میں یہ 4 آیتوں کو 114 بار پڑھنی ہے، اور پڑھتے وقت اپنا مقصد، اپنی حاجت، اپنی مراد کا پورا تصور اپنے خیالوں میں اور اپنے دل میں رکھنا ہے۔ جا کر کوئی بھی وظیفہ یا عمل کام کرتا ہے، یعنی جب بھی آپ وظیفہ عمل کریں تو جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے تو اس مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے، حاجت کے لیے، تمنا کے لیے، مراد کے لیے آپ کو اپنے دل میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ خیال کرتے کرتے یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، انشاءاللہ جب بھی اس وظیفے کو، عمل کو آپ کر لیں گے، وظیفہ کر لیں گے، عمل پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے برستی ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ یہ جو آپ کو عمل وظیفہ کرنا ہے وہ کم سے کم 14 دن کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ کو اسلامک مہینہ جو شروع ہوتا ہے اس کے 15 دن پہلے چڑھتے دنوں میں آپ کو شروع کرنا ہے، اور کبھی بھی آپ اینڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی مان لیجئے کہ آج 3 تاریخ ہے اور ہم نے آج سے شروع کیا ہے تو آپ 17 تاریخ تک یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 تاریخ سے آپ نے شروع کیا ہے تو 5 تاریخ سے 20 تاریخ تک آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور اگر آپ نے 10 تاریخ سے شروع کیا ہے تو 10 تاریخ سے لے کر آپ 25 تاریخ تک کر لیں، اور آپ نے 14 تاریخ سے یہ وظیفہ کیا ہے تو 29 تاریخ تک یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ ہاں، اگر 15 تاریخ سے زیادہ تاریخ آ گئی ہے تو پھر آپ اگلے مہینے میں اس وظیفے کو کریں۔ تو یہ خاص ضروری جانکاری بہت زیادہ ضروری تھی جو بتانی تھی، اور یاد رکھیں کہ بیچ میں آپ کو ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا ہے، یعنی اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ عمل پھر سے کرنا ہوگا، یعنی پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ صرف خواتین کو ہی یہ اجازت ہے کہ یہ عمل کے دوران اگر
कोई बहन हैज से हो जाए तो अमल ना करें, उसके बाद जब फारिग हो जाए, पाक व साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद ये अमल कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उनके लिए इजाज़त है, औरतों के लिए इजाज़त है। मर्द के लिए इजाज़त नहीं है कि वो एक भी दिन ये वजीफ़ा का नागा कर दें, छोड़ दें। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर ये वजीफ़ा आपको करना शुरू करना पड़ेगा। 14 दिन या 15 दिन आपको ये वजीफ़ा करना होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आप 15वें दिन में खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह पाक किस तरह से हम पर अपनी गैबी मदद लुटा रहा है, अता कर रहा है। आप इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी का राज छुपा हुआ है इस वजीफ़े के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो